السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ السلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگِ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے
نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر بدنصیبی ایسا ضابطۂ حیات جس قوم کے پاس موجود ہو وہ قوم پھر بھی ایسی ذلت و نکبت کی زندگی بسر کرے کہ دنیا میں اس سطح ارض پہ کوئی دوسری قوم ایسی بد نصیب نہ ہو۔ قرآن مقدس نے ہماری زندگی کے ہر رخ پہ ہماری اس طرح رہنمائی کی ہے کہ کسی بھی چیز کی کوئی کمی بیشی رہنے نہیں دی۔ ہم بد نصیب ہیں کہ اس کے باوجود ہم مختلف مسائل میں الجھے ہوئے ہیں اور قوم کو اس قدر پریشان کر دیا کہ ساری قوم کو سمجھ نہیں آتی حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، باطل کیا ہے، کس چیز کو قبول کرنا چاہیے، کس حیثیت میں قبول کرنا چاہیے، ہمیں اس کی خبر نہیں۔ حالانکہ اللہ واضح طور پہ اس کو قرآن میں وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے جو ہم میں نزاع کا سبب بنا ہوا ہے۔ اللہ نے جب قرآن نازل کیا تو اس میں اس کی وضاحت اس انداز سے کی کہ کہیں اس کو سمجھنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت نہیں۔ واضح طور پہ اللہ نے اس کو مسلمانوں کے ساتھ بیان کر دیا کہ مسلمانوں، اللہ پاک ہے اور اس کا رسول محمد بھی پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاک کا پاک سے تعلق ہوتا ہے، ناپاک کا پاک سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو پاکیزہ انسان پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ اس رہنمائی سے جو رہنمائی اللہ آسمان سے محمد رسول اللہ کی معرفت انسانوں کی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن کے ساتھ اللہ نے جن جن لوگوں کو وابستہ کیا ہے ان کی طہارت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، اور نہ ہی اس کی گنجائش پیدا ہو سکتی۔ اس ملت میں، اس قوم میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب و مقبول اور مطہر شخصیات نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کی بیویوں زندگی اس طرح بسر کرو جس طرح زندگی بسر کرنے کا حق ہے۔ کیوں؟ کہ لستن کاحد من نسائہن، کہ تم دوسری عورتوں کی مانند نہیں ہو، یعنی دوسری عورتیں تمہارے شرف اور تمہارے فضل تک نہیں پہنچ سکتی، چونکہ تم اس قدر اعلیٰ و ارفع ہو، اس لیے تمہارے کام بھی ویسی ہونی چاہیے
اور اس بات کا مطالبہ میں کیوں کرتا ہوں؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے کہ تم سے کائنات کی ہر قسم کی پلیدی کو دور کر دیا جائے، پلیدی تمہارے قریب بھی نہ پھٹکے۔ اے نبی کی گھر والیوں، اللہ کا مقصود یہ ہے، واضح طور پہ اللہ نے کہہ دیا۔ اور جو اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ لِيُذْهِبَانْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اس اہل البیت کی بنا پہ قوم افتراق و انتشار کا شکار بن گئی کہ جن کو اللہ نے اہل البیت کہا ہے یہ کون ہے؟ اور بدنصیبی یہاں تک پہنچی کہ اصل اہل بیت تو نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور ہر طرف اپنے بنائے ہوئے اہل بیت غالب نظر آتے۔ قرآن نے واضح طور پہ کہا ہے اور اس میں کوئی الجھن والی بات نہیں کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں۔ اہل بیت ظاہر ہے گھر والے، اور اگر اللہ اپنے نبی کی گھر والی عورتوں کو مخاطب کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ عورتیں ہی ہیں، اس میں شک و شبہ والی تو گنجائش ہی نہیں۔ یہ حروف و الفاظ اس کی اجازت ہی نہیں دیتے، یعنی کوئی اللہ کے نزدیک اہل بیت نہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے۔ الفاظ یہی ہیں، اور چونکہ اس مقام پہ آگے بھی اور پیچھے بھی تمام آیات میں مخاطب نبی رحمت محمد رسول اللہ کی بیویاں ہیں، اس لیے یہ بات حقیقت ہے کہ اہل بیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بغیر اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کن کو قرار دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کو سمجھتے تھے۔ اس کو سمجھنے اور پانے کے لیے قرآن کے مطالعہ کی بھی ضرورت ہے اور محمد رسول اللہ کے فرمان کی بھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ نے تو واضح طور پہ کہہ دیا، یہاں تو شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ دو الفاظ عام طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ایک آل اور ایک اہل۔ آل اور اہل میں دراصل کوئی بود نہیں، کوئی دوری نہیں، ان دونوں کا مفہوم، ان دونوں کا مقصود ایک ہی ہے۔ آل بھی وہی ہے اور اہل بھی وہی ہے، اور اس کی وضاحت قرآن بھی کرتا ہے اور محمد رسول اللہ نے بھی کی۔ اللہ آل کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں، واغرقنا آل فرعون، کہ ہم نے فرعون کی قوم کو غلط کر دیا، فرعون کی آل کو غرق کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فرعون کے گھر والے ہی فرعون کے ساتھ غرق ہوئے تھے؟ یہ ساری اس کی قوم جو موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلی، تو یہ بالوضاحت چیز ثابت ہے کہ تمام وہ قوم جو لشکر کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکلی، اللہ نے ان کو غرق آب کر دیا۔ قرآن کے اس فرمانے کے مطابق یہ بات واضح ہوئی کہ آل کا معنی گھر والے نہیں، آل اولاد نہیں، اس کا معنی تمام وہ لوگ ہیں جو کسی شخصیت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ نے قرآن میں یہاں ارشاد فرما دیا، اللہ نے جب اس کی آل کی وضاحت کر دی تو پھر رسول اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آل کے متعلق، یعنی اصل مفہوم، اصل مقصود اور اصل معنی
اس کے کیا ہے؟ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. انصار کے کچھ لوگ آتے ہیں، وہ آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلاۃ و سلام کا حکم ہے، صلاۃ کیا ہے؟ کس طرح صلاۃ پڑھیں؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ در منصور میں یہ حدیث ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کہتے ہیں اللہ کے نبی من آل محمد، یہ آل محمد کون ہے؟ فرمایا کل مومن، تمام مومن آل محمد ہیں. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوں گے وہ آل محمد ہی ہیں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کی وضاحت. اور دوسرے مقام پہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اس آل کی وضاحت اس انداز سے کرتے ہیں کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی. آل کیا ہے؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ آل ہر وہ فرد جو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ سے وابستہ ہو گیا ہے. اس وابستگی کے بعد اب گنجائش تو کوئی نہیں کہ آل پہ بحث کی جائے، اہل بیت پہ بحث کی جائے. دونوں چیزیں ایک ہی ہیں لیکن مخصوص ہو گئیں چند لوگوں کے ساتھ، اور کسی نے بھی اس نقطہ نگاہ سے نہیں سوچا کہ اگر کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے تو محروم کرنے والا روز قیامت اللہ کے دربار میں اس کا مجرم بنتا ہے. کوئی بھی آدمی، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی دوسرا تیسرا ہو، وہ کسی کو اس کے حق سے محروم کرتا ہے تو وہ ظالم ٹھہرتا ہے. اور اللہ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہر کسی کی گنجائش ہے مغفرت کی، بچنے کی، لیکن ظالم کی اللہ کے ہاں کوئی گنجائش نہیں. وہ اللہ کے ہاں ضرور پکڑا جائے گا، اس کو اللہ کے ہاں ضرور گرفت ہوگی. تو جب اللہ اور اللہ کے رسول اس بات کی وضاحت کر دیتے ہیں تو پھر بات کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی. میں نے عرض کیا نا کہ آل ہو جہل ہو، اس کا معنی ایک ہی ہے، اس کا مفہوم ایک ہی ہے، اس کا مقصود ایک ہی ہے. ایسے ہی آپ اہل بیت کو دیکھیں، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تمہیں ہر قسم کی پلیدی سے پاک کر دے. اب ہم بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ اہل بیت کون ہے، اور ہماری بدنصیبی کی انتہا ہے کہ جو اصل اہل بیت تھے وہ تو اس شر سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اور جو اصل میں قرآن کے تقاضے کے مطابق نہیں. ہمارے سامنے صرف وہی اہل بیت ہیں. قرآن اٹھائیں اور جہاں بھی آپ نگاہ ڈالیں گے اہل بیت کا لفظ آئے گا، وہاں صرف اس شخص کے گھر والی عورتیں مراد ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری ملتی ہے، اما سارا پریشان ہوتی، فرشتے کہتے ہیں اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم اہل البیت. ابراہیم کے گھر صرف سارا ہے اور اللہ کے فرشتے
جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اے نبی کی گھر والی، تم اللہ کی رحمت اور برکت سے، اللہ کی کرم نوازی سے محروم ہونا چاہتی ہو، تعجب ہے تمہیں؟ یعنی قرآن کے نقطہ نگاہ سے اہل بیت صرف نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، لیکن کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنی آل اولاد کو اور اپنے خاندان کو بھی شامل کیا ہے۔ ہمارا نقطہ نگاہ کیا ہے؟ مولوی کیا چاہتا ہے، مفسر کیا کہتا ہے، محدث کیا کہتا ہے؟ دیکھنے کی باتیں ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اللہ کیا کہتا ہے، محمد رسول اللہ کیا فرماتے ہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ پہ جب یہ آیہ مقدسہ اتری تو حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فاطمہ کے آنے پہ، حسن کے آنے پہ، حسین کے آنے پہ ان کو اپنے دامن رحمت میں لے لیا، چادر ڈالی ان پہ۔ علی المرتضیٰ بھی تھے، ان کو بھی ارشاد فرمایا کہ اس میں آ جاؤ۔ علی المرتضیٰ بھی آگے، اللہ کے نبی آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تیرا وعدہ ہے کہ تو نے اہل بیت کو پاک کرنا ہے، اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک کر دے۔ اماں ہماری پاس کھڑی ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین، اناباہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ فرمایا انت مکانہ کے، اور تجھے ساتھ ملانے کی حاجت نہیں، تمہیں چادر میں لینے کی حاجت نہیں، اس لیے کہ تو اہل بیت ہے ہی۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ، انت مکانہ کے، تو اہل بیت ہے ہی، اور چادر میں اس کو لینا ہے جو اہل بیت میں شامل نہیں۔ میں اپنی طرف سے محمد رسولہ کہتے ہیں، میں اپنی طرف سے اپنے اللہ سے درخواست کر کے ان کو اہل بیت میں شامل کر رہا ہوں۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی اللہ کے حضور، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ صرف جن کو اللہ قرآن میں آواز دیتا ہے وہ صرف محمد رسول اللہ کی بیویاں ہیں، اور اللہ کے نبی ان کو اپنی محبت کے تقاضے کے مطابق کہ اللہ ان کو بھی پاک کر لے، ان کو اپنی چادر میں لے لیتا ہے۔ اور ام سلمہ کے سوال کے بعد نبی رحمت محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھے چادر میں لینے کی حاجت نہیں، انت علی مکانک، وہ تو اہل بیت ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ جن کو قرآن اہل بیت کہتا ہے وہ صرف میرے گھر والیاں ہیں، اور جن کو میں ساتھ ملا رہا ہوں یہ بھی اہل بیت میں میری درخواست کی بنا پہ شامل ہو جاتی۔ وگرنہ اہل بیت میں بچیوں کی اولادیں، جو شادی شدہ بچہ ہے نہ وہ نہ اس کی اولادیں، نہیں، صرف نبی رحمت محمد رسول اللہ کی درخواست پہ۔ وگرنہ رہا اہل بیت تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف ان کو اہل بیت نہیں قرار دیا، بہت سارے صحابہ کو من اہل بیت، یہ محمد کے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور پھر اللہ نے ان کے شرف و فضل کی وضاحت کی۔ ہمارے سامنے کبھی نہیں آیا کہ ہم یہ تصور کریں، سوچیں، خیال کریں کہ اللہ نے کس کس ساتھ پہ محمد رسول اللہ کی درخواست پہ اہل بیت ہونے کا تاج رکھا ہے، اور جس کو بڑھا دیا اللہ کے نبی نے اس کے شرف و فضائل کو صحابہ میں بیان کیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ ان کا عزت و احترام کریں کہ اہل بیت کا عزت و احترام دراصل محمد رسول اللہ کا عزت و احترام۔ الفاطمہ تو نبی کے بعد، اس کی عورتوں کے بعد اہل گھر والوں کا ذکر اور ان کا شرف ہے۔ ہوا کیا؟ بخاری میں ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی جہل کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ کو پتہ چلا، انہوں نے احتجاج کیا،
احتجاج کر کے وہ نبی رحمت محمد رسول اللہ کے گھر آ گئی. اللہ کے نبی نے فاطمہ کو چلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، آتے ہوئے نظر آتا ہے کہ فاطمہ کوئی ناراض ہے. ارشاد فرمایا، بیٹا کیا ہوا ہے، پریشان ہو؟ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. کہنے لگی، بابا علی ابی جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ پریشان ہوئے. سواب کیا تھا پریشان ہونے کا؟ اللہ کے نبی، اس کائنات میں آپ کا سب سے بڑا باغی اور دشمن کون ہے؟ فرمایا، محمد کا اس کائنات میں سب سے بڑا دشمن ابی جہل ہے. اور اس ابی جہل کی بیٹی کو محمد کی بیٹی کیسے قبول کر سکتی؟ اللہ کے نبی اپنی مسجد میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، لوگوں میری بات سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی شرعی مسئلہ میں کوئی مداخلت نہیں کرتا، لیکن محمد کی بیٹی اور اس کے بڑے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. نکاح کرو، لیکن یہ ناممکن ہے. الفاطمہ بضعۃ منی یؤذینی من نزاہا، جس نے فاطمہ کو پریشان کیا اس نے محمد کو پریشان کیا. نبی رحمت محمد رسول اللہ ایک فضل بیان کر رہے ہیں، اس کا جو اہل بیت محمد کا ایک رکن ہے. اہل بیت وہ تھا جو قرآن کا اصل مخاطب تھا. یہ اہل بیت تب بنا جب محمد رسول اللہ نے اپنا دامن پھیلایا اپنے اللہ کے حضور میں. پھر ارشاد فرماتے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا. چلتے چلتے نبی رحمت محمد رسول اللہ فاطمہ طاہرہ کے گھر پہنچتے ہیں. آواز دیتے ہیں کہ لڑکا کہاں ہے؟ لڑکا یہاں ہے. کونین کے آقا کی آواز حسن کے کان میں پڑتی. وہ کہتے ہیں بھاگتا ہوا آیا. ثقلین کے تاجدار نے حسن کو دیکھ کے اپنے بازو پھیلا دیے. وہ محبت سے چھلانگ لگا کے محمد رسول اللہ کی چھاتی کے ساتھ مل جاتا ہے. اللہ کے نبی نے اس کو زور سے اپنے ساتھ لگا لیا اور وہ بھی اپنے نانا کو ٹھنڈی ڈال رہا ہے. نبی رحمت محمد رسول اللہ جب اس پیار سے فارغ ہوئے تو ثقلین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، اللہم احبہ فاحبہ واحب من یحبہ. اللہ محمد حسن سے محبت رکھتا ہے، تو بھی رکھ، اور جو اس سے محبت رکھتا ہے تو اس سے بھی محبت رکھ. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی اور ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ تمہارے سینے اور تمہارے دل محمد کے اہل بیت کی محبت سے خالی نہیں ہونے چاہیے. ان سے محبت کا تقاضا ہے، ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے. جس کے دل میں ان کے لیے محبت نہیں اور جو ان کو اہل بیت نہیں سمجھتا وہ محمد رسول اللہ کو ماننے والا انسان نہیں. اللہ کے نبی تشریف فرمائے تو اپنے ان بچوں کی تعریف کرتے ہیں. ایک وقت آیا کہ اہل کوفہ عبداللہ بن عمر کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی کی وفات کے کہیں بعد، حادثے سے کہیں بعد آکے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے صحابی، کیا محرم یعنی احرام باندھنے والا مکھی مار سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابی نے ان کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، کیا بات ہے اہل عراق کی، اور تم نے محمد کی بیٹی کے بیٹے کو تو قتل کر دیا، مکھی کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانیہ من الدنیا، کہ یہ دونوں محمد کی دنیا کے پھول ہیں. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے جب اہل بیت کی وضاحت کی تو اس کے ساتھ یہ ارشاد فرما دیا کہ میرے اہل بیت سے محبت کے بغیر تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا. اور ہم نے اہل بیت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم
اس شرف فضل کو اللہ کے نبی کی بیویوں سے چھینا اور صرف آل فاطمہ کو دے دیا. ظلم اور بربریت کی انتہا ہے. یہ نہیں ہے اللہ کے نبی اپنی ایک بیٹی اس کے خاوند اور اس کے بچوں کو اہل بیت قرار دیں اور دوسری بچیاں. برملا کہتا ہوں کہ مسلمان اتنا بد نصیب ہو گیا ہے کہ ان سے سب کچھ چھین لیا ہے سبائیوں نے، رافضیوں نے. پائنتن پاک ہم بھی کہتے ہیں، جس طرح شیعہ کہتے ہیں پائنتن پاک. کبھی کسی نے سوچا کہ یہ بد نصیبی نہیں. ایک اللہ کا نبی پاک، ایک علی پاک، ایک فاطمہ پاک، ایک حسن پاک، ایک حسین پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین، باقی سب. اور اللہ کے نبی کی بڑی بیٹی کہاں گئی؟ وہ پاک نہیں. اللہ کے نبی کی دوسری بڑی بیٹی کہاں گئی؟ وہ پاک نہیں. اللہ کے نبی کی تیسری بیٹی کہاں گئی؟ وہ پاک نہیں. صرف اللہ کے نبی کی ایک بیٹی پاک ہے اور اس کی اولاد پاک ہے. چھین لیا تم سے تمہارا ایمان سبائیوں نے، چھین لیا تم سے تمہارا ایمان رافضیوں نے کہ تمہیں صرف 5 تن پاک بتایا ہے، باقی تنوں کو سب کو چھوڑ دیا. یہی قیامت یہاں بپا ہوئی. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے. ایک شخص آتا ہے، اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے کو یہ قطع عرض دینا چاہتا ہوں، یہ زمین اپنے بیٹے کے نام لگانا چاہتا ہوں. اور ہوا پتا کیا؟ ہم تو یہ تصور نہیں کر سکتے. اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ میں اپنے اس بچے کے نام زمین لگانا چاہتا ہوں. بیوی نے کہا اچھا، دوسری تیری بیویوں سے جو اولاد ہے ان کے نام تو نے لگائی ہے؟ اور یار سوچنے کی باتیں ہیں، اللہ کی قسم ہم ایمان سے کوسوں دور ہو گئے. میں نے دیکھا بڑے بڑے ایماندار، بڑے بڑے باوقار، بڑے بڑے تہجد گزار، بڑے بڑے حاجی جب زمین تقسیم کرتے ہیں نا تو اپنی بچیوں کو محروم کر دیتے ہیں، صرف اپنے بچوں کو دیتے ہیں. ایمان کہاں گیا؟ اللہ کے نبی کو کہا کہ میری بیوی کہتی ہے تب تک اپنے بچے کے نام میں نے زمین نہیں لگوانی جب تک محمد رسول اللہ اس کا حکم نہ دے دیں. تو نے دوسروں کے نام نہیں لگوائی، اکیلے اس کے نام لگاؤ گے؟ میں نہیں مانتی اس بات کو. صحابی رسول نبی رحمت محمد رسول اللہ. اللہ کے نبی میں اپنے اس بیٹے کو یہ زمین ہبہ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا تو باقی بچوں کے لیے بھی کچھ حصہ رکھا، انہیں بھی ہبہ کیا کچھ؟ اللہ کے نبی نہیں. ارشاد فرمایا تو ظلم کی تحریر کا محمد کو ہی گواہ بنانا ہے تو نے. جاؤ، جب تک تمام بچوں کے نام اتنی زمین نہ لگاؤ تب تک اس کے ساتھ وابستہ کرنا گناہ ہے، ظلم ہے، اور محمد ظلم کی تحریر کا گواہ نہیں بن سکتا. اہل بیت محمد اگر صرف فاطمہ طاہرہ، علی المرتضیٰ، حسن حسین ہی بنتے ہیں تو نبی رحمت محمد رسول اللہ کا کیا مقام ہوا؟ اس کو کہا تھا کہ میں ظلم کی تحریر کا گواہ نہیں بن سکتا، اور یہاں محمد رسول اللہ صرف فاطمہ طاہرہ کے بچوں اور اس کی بیوی کو اہل بیت قرار دے سکتے. تمام باتیں غلط تھیں. گناہ اور ظلم و بربریت ہے جو محمد رسول اللہ بٹھایا جاتا ہے. ثقلین کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام کا داماد گرفتار ہوا بدر میں. اور پتہ داماد کون ہے؟ کہ جب شیب ہاشم میں، اب بد نصیبیاں تو ہماری قدم قدم پہ ہیں، ہماری تاریخ میں اصل واقعات میں مٹی ڈال دی گئی ہے اور بد کردار تاریخ کے راویوں نے جعلی تاریخ ہمارے سامنے پیش کر دی. شیب ابی طالب کہتے ہیں اس کو، جس کا تعلق ہی کوئی نہیں ابی طالب سے. وہ تو شیب ہاشم تھی جہاں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطع تعلق کر کے محدود کر دیا تھا ان کو. شیب ہاشم میں کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ بند ہیں، مقاطع ہو گئے، قطع تعلق ہو گئے. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے تڑپتے ہیں، بچے بھوک سے تڑپتے ہیں. ایک شخص اونٹ پہ اناج رکھے شیب ہاشم کی طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے. جب وہ اناج نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور رکھ دیتا ہے تو ارشاد فرمایا یہ بطحا کا شیر ہے. اور یہ شیر پتہ کون ہے؟ سیدہ زینب کا خامد.
تنہا مکہ کی سرزمین میں ابو العاص محمد رسول اللہ کا تباہ ایسا تھا جس نے محمد رسول اللہ کی بھوک میں ان کو کھانا پہنچایا تھا. کوئی اور یہ نہیں کر سکا. اس کی بنا پہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بطحا کا شیر ہے. اس بطحا کا شیر کو جب بدر میں گرفتار کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کی رضامندی پہ چھوڑ دیا اور ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی کو یہاں بھیج دینا. یہ گئے وہاں, بیٹی کو روانہ کر دیا. حبار بن اسود راستے میں ملا, اس نے حملہ کیا سیدہ پہ. سیدہ کو چوٹ لگی یہاں تک کہ پیٹ میں جو بچہ تھا وہ ضائع ہو گیا. اس کی بنا پہ سیدہ بڑی پریشان, بیمار ہیں, لاغر, کمزور ہو گئی. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے دیکھا اور ارشاد فرمایا ہیا افضل بناتی, یہ ساری میری بیٹیوں میں سب سے افضل بیٹی. اور یاد سوچنے کی باتیں ہیں, تیرا ایمان داغدار ہو گیا, تیرے ایمان کا جنازہ نکل گیا کہ تو نے میرے آقا کی افضل ترین بیٹی کو تو اہل بیت محمد سے نکال دیا اور دوسروں کو شامل کر کے کہتا ہے نبی کی بیویاں بھی اہل بیت نہیں, یہی اہل بیت ہے. سوچا ہی نہیں کبھی. اور اللہ کے نبی کو صرف اس سے ہی محبت نہیں کہ یا افضل ہو بناتی کہا, بلکہ اللہ کے نبی کو اس کے بچوں سے بھی بڑی محبت. ایک دن اللہ کے نبی کو کسی نے تحفہ در ہار دیا. ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ وہ ہار لے کے اپنے گھر آئے. ارشاد فرمایا سب لوگ دیکھتے ہیں کدھر, بڑا خوبصورت ہار ہے جو نبی رحمت محمد رسول اللہ کو تحفہ میں ملا ہے, وہ کو کم تو نہیں ہو سکتا, خوبصورت ہار ہے, سارے دیکھتے ہیں. ارشاد فرمایا یہ میں ہار لایا ہوں, یہ اس کو دوں گا جو سب سے مجھے پیارا ہے. اللہ کے نبی نے یہ کہا اور امامہ کو آواز دی. راوی کہتا ہے جب امامہ آئی تو ان کی آنکھوں میں کیچڑ لگا ہوا تھا, یعنی جس کو ہم گڈ کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے دستے ہاتھ پرستے اس کو صاف کیا اور وہ ہار امامہ کے گلے میں ڈال دیا. اعلان کر دیا اپنے کردار کے سبب کہ میرے گھر میں مجھے سب سے پیارا جو متلفظ رکھتا ہے وہ زینب کی بیٹی امامہ ہے. کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار نے یہی نہیں کیا, بلکہ ہم نے ظلم کی انتہا کر دی ہے. ہمارے ظلم کا کوئی پیمانہ نہیں. اور مسلمانوں باغی تم اسلام سے اور دین اسلام سے, تعلیم اسلام سے. تم نے محمد رسول اللہ کا ہی نہیں ان کی حال اور حالات کا انکار کر دیا. کسی کو پتا ہے کہ نبی رحمت کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ ایک بیٹی کو ہم نے اتنا نمایاں کیا مورخوں کی بد کرداری کے سبب کہ دوسری بیٹیاں صفحہ تاریخ کے گرداب میں چھپ گئیں, ان کا نام بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس سے ایک نواسا تھا جس کا نام علی تھا, علی بن عاص, ابو العاص. اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی محبت رکھتے تھے, اس سے بڑا پیار تھا. جب کائنات میں سب سے بڑا معجزہ رونما ہوا تو اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناکا پہ یہی علی سوار تھا. بڑی بد نصیبیاں ہیں, ہم نے شوق سے ہی تباہ کر دیا اپنے آپ کو. یہ نواسا ثقلین کے تاجدار کا سب سے بڑا نواسا کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا. جب سے کعبہ تخلیق پایا اس وقت سے لے کر نبی کائنات تک کوئی مکہ کو فتح نہ کر سکا, اس لیے کہ اس میں رب کا گھر ہے. جب مکہ فتح ہوا تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کے ہاتھوں فتح ہوا. اور جب مکہ میں ایک فاتح لشکر داخل ہوا, اس لشکر کے کمانڈر کے ساتھ زینب بنت محمد کا بیٹا نبی کائنات کا نواسا علی بیٹھا ہوا تھا. یہی علی ہے, آگے بڑھتا ہے, طوفان آگے بڑھا. یہ علی آگے بڑھتا ہے جس طرح لوگوں نے کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیں, خون دیا, اسی طرح یہ میرے آقا کا بیٹا کسی جنگ سے پیچھے نہیں رہا. سوچنے والی باتیں ہیں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے غافل مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ رہے گی داستانوں میں.
تم نے توحید کا ارتکاب کیا ان لوگوں کے خلاف، اور قیامت کے دن تمہارے گریبان ہوں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ ہوں گے جنہیں تمہیں ظلم میں اہل بیت محمد سے نکال دیا ہے۔ حق بات ہے یہ۔ علی یرموک کو جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ یرموک کے میدان میں گمسان کی جنگ ہوتی ہے، کافر کا دباؤ ہے، مسلمان کمزور نظر آتے ہیں۔ ایک شخص کا گھوڑا آگے بڑھتا ہے، اپنے امیر کے قریب آیا، اس نے کہا ہے ابو عبادہ رخصت پیکار دو، مجھے لبریز ہو چکا، میرے صبر و سکون کا جام اور میرے آقا کا دین خطرہ میں ہے، مجھے اجازت دو میں کافر کو پامال کر دوں یا محمد کے دین کے لیے خود کو قربان کر دوں۔ تاریخ کہتی ہے وہ علی محمد کا بڑا نواسا آگے بڑھتا ہے، کافروں کو اپنی تلوار کے ساتھ نیست و نبود کرتا ہے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش کر لیتا ہے۔ جاؤ اس میں یرموک کے میدان میں، وہاں تمہیں محمد کے خون کی خوشبو آئے گی۔ یہ نواسا محمد رسول اللہ کا اہل بیت میں سے تھا، تم نے نکال باہر کیا اور اللہ کے ہاں ظلم کا ارتکاب کر کے قیامت کو مجرم بن جاؤ گے۔ پتہ نہیں تمہیں کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت کون ہے اور کہاں کہاں ہے؟ اس نے وہاں دین اسلام کی آبیاری کے لیے اپنا خون بہایا جہاں اسلام کی عزت اور وقار خطرے میں تھا۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کیا ہے تو کائنات کے آقا علیہ السلام نے اس انداز سے کیا ہے کہ ہمیں سمجھایا کہ یہ محمد کی آل اور محمد کے اہل بیت ہیں۔ بھول گیا تمہیں؟ یہی نہیں، ایک اور بیٹی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام پہ دباؤ پڑا، مسلمانوں پہ دباؤ پڑا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا چھوڑ دو تم بھی مکہ۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ چھوڑنے کے لیے ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کی نگرانی نے تیاری کر رہے ہیں، تیاری ختم ہوئی۔ اللہ کے نبی کے داماد عثمان نے ایک گٹھڑی اپنے سر پہ رکھ لی، دوسری گٹھڑی رقیہ کے سر پہ۔ کائنات کے آقا آگے بڑھے، ارشاد فرمایا بیٹی باپ کی موجودگی میں بیٹی کے سر پہ گٹھڑی جچتی نہیں ہے، لو محمد کو اٹھاؤ۔ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار نے اپنی اس محبوب بیٹی کا بوجھ، اس کی گٹھڑی اپنے سر پہ اٹھا لی۔ جب روانہ کیا تو عرض کی اللہ اپنی بیٹی اور اپنے داماد کو میں تیرے دین میں ہجرت کے لیے بھیج رہا ہوں، اللہ ان کی نگہبانی کرنا۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بڑا پیار تھا۔ ایک دن تحفہ دیا، اسامہ کو کہا کہ اسامہ جاؤ اپنی بہن کو تحفہ دے آؤ۔ اسامہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا بیٹا ہے، اس غلام کا بیٹا جو محمد رسول اللہ کا بیٹا تھا، اور زید کا نام لیتے ہوئے کہتے تھے لوگ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آ گیا، اللہ کے نبی بھی نہیں منع کرتے، قرآن آ گیا، ارشاد فرمایا نہیں زید کا نام محمد سے وابستہ نہ کرو، اس کے باپ سے وابستہ کرو۔ تب سے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا، زید بن حارثہ کہتے تھے۔ اس کا بیٹا اسامہ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہے۔ ارشاد فرمایا اسامہ جاؤ اپنی بہن کو یہ دے آؤ۔ اسامہ کہتے ہیں کہ میں گیا، عثمان بھی وہاں تھے، رقیہ بھی تھی، اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ کبھی میں نگاہ اٹھا کے رقیہ کو دیکھوں، کبھی نگاہ اٹھا کے عثمان کو دیکھوں، میرا دل بڑا مسرور ہے۔ میں آیا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ نے مجھے آتے دیکھا، وہ مسکرائے۔ ارشاد فرمایا اسامہ اپنی بہن کے گھر گئے تھے، مجھے بتا ان کی جوڑی کیسی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی ان آنکھوں نے آج تک اتنی خوبصورت جوڑی دیکھی نہیں۔ چہرہ مسکرا اٹھا محمد رسول اللہ۔ اور یہ کون ہے؟ ان کو اہل بیت محمد سے نکالنا بغاوت ہے، اور اس بغاوت کا ارتکاب، اور شیعہ کو تو چھوڑو، وہ تو دین کے باغی، صحابہ کے باغی، رسول کے باغی، امہات المومنین کے باغی، تم سناؤ کبھی تم نے کبھی کہا ہے، کبھی کسی مولوی سے سنا ہے کہ اہل بیت کون ہے؟ صرف سیدہ طاہرہ اور ان کی آل اولاد۔ کیا بیڑا غرق نہیں ہو جاتا دین کا
کہ محمد رسول اللہ کی باقی بیٹیوں کو محروم کر دینا، وہ اللہ کے نبی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جو تم نے کیا ہے۔ رحمت کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کو اس شرف سے نوازا ہے، اور اس شرف سے کائنات میں کوئی ان کو محروم نہیں کر سکتا۔ صرف اتنا نہیں، میں نے اس کیا تھا کہ اہل بیت گھر میں رہنے والے ہیں، اور گھر میں رہنے والے صرف اس چار دیواری میں رہنے والے نہیں، بلکہ پورے محمد رسول اللہ کا خاندان اہل بیت ہے۔ دیکھ لو، اسامہ نبی رحمت محمد رسول اللہ کو بڑے محبوب تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی آقا کائنات اپنی ایک ران پہ مجھے بٹھاتے، اسامہ کو، اور دوسری ران پہ حسن کو بٹھاتے، اور کہتے ہیں کہ دونوں کو ملاتے، آسمان کی طرف دیکھے، اللہم ارحمہما، اللہ محمد ان پہ رحم کرتا ہے، تو بھی ان دونوں پہ رحم کر۔ اسامہ کہتے ہیں، اس اسامہ کی حیثیت کیا ہے؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کے گھر میں دروازے میں بیٹھے ہوئے علی المرتضیٰ اور سیدنا عباس آتے ہیں، کہتے ہیں اسامہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ سے اجازت لو ہمارے آنے کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ میں اندر گیا، ثقلین کے تاجدار کو کہا کہ اللہ کے نبی عباس اور علی آئے ہیں، اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا اسامہ تجھے پتہ ہے یہ کیوں آئے؟ اللہ کے نبی نہیں، ارشاد فرمایا بلا مجھ محمد کو پتہ یہ کدھر آئے۔ اندر آئے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی آپ کو آپ کے گھر والوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ دونوں چچا اور بھتیجے میں ذرا نوک جھونک ہوئی تھی، شاید چکر چلا ہوگا ایسا۔ عباس تو محبوب ہے اللہ کا کہ میں محبوب ہوں اللہ کا؟ علی کہتے ہیں دیکھتے ہیں تو محبوب ہے کہ میں محبوب ہوں اللہ کے نبی کے پاس؟ اللہ کے نبی آپ کو اپنے اہل میں سے، الفاظ حدیث کے اہل ہیں، آپ کو اپنے اہل میں سے سب سے زیادہ محبت کسے ہے؟ فرمایا فاطمہ تو بنت محمد، مجھے سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ پیار اپنی بیٹی فاطمہ سے۔ اس کے اللہ کے نبی نہیں، ہمیں آپ کے اہل میں سے آپ کی بیٹی کے متعلق نہیں پوچھتے، آپ کے اہل میں سے دوسرے متعلقہ لوگوں کے متعلق پوچھتے ہیں۔ پوچھتا کون ہے؟ عباس جو نبی رحمت محمد رسول اللہ کا چچا ہے، علی جو محمد رسول اللہ کے چچے کا بیٹا اور داماد ہے۔ آپ کے اہل، میں نے اس کیا تھا کہ اہل بیت جو ہم نے صرف مخصوص کر دیا نا، ایک تو نبی کائنات کی بیویوں کے شرف و فضل کو چھینا، اور دوسرا اس کو تقسیم بددیانتی سے کیا ہے۔ آپ کے اہل میں بیٹیوں کے علاوہ دوسرے متعلقہ جو لوگ ہیں، آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ غور سے میری بات سنیں، صحیح مستند سند کے لحاظ سے، متن کے لحاظ سے، پاسے کا سونا، آپ کو آپ کی بیٹی کے علاوہ آپ کے اہل میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ فرمایا مجھے سب سے زیادہ پسند قد انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، مجھے اس کے بعد سب سے زیادہ اپنے گھر والوں میں پسند ہے وہ جس پہ اللہ نے انعامات و اکرامات کی بارش کی اور میں محمد نے بارش کی۔ اللہ کے نبی وہ کہنا فرمایا اسامہ بن زید، اسامہ بن زید مجھے فاطمہ کے بعد سب سے گھر والوں میں پسند ہے۔ یہ اسامہ نبی رحمت محمد رسول اللہ کا اہل بیت نہیں، ظلم کی انتہا ہے، بغاوت کی ہے تم نے محمد رسول اللہ سے، اہل بیت ہے یہ بھی۔ اللہ کے نبی نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ اہل بیت میں فاطمہ کے بعد جو سب سے مجھے محبوب تر ہے وہ زید کا بیٹا اسامہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کو پوچھا ثم یا رسول اللہ، فرمایا علی ابن ابی طالب، اسامہ کے بعد اپنے اہل خانہ اہل بیت میں سے مجھے ابی طالب کا بیٹا علی محبوب ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ پریشان ہو گئے عباس، پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اپنے چچا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ فرمایا نہیں چچا، تو ہجرت میں پیچھے رہ گیا اس لیے پیچھے ہی رہے گا۔ اب تو اپنے چچا کو کہا
کہ تجھے میں نے پیچھے نہیں ڈالا، تو نے خود ڈالا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر یہ نہ ہوتا جو میں نے کہا۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، عباس آتے، اہل بیت محمد کو انہیں سمجھے، دیکھو عباس آئے، اللہ کے نبی ان قریشیوں کو کیا ہے؟ جب آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کے نبی بڑی محبت سے ہنس کے ملتے ہیں، جب ہمیں ملتے ہیں اللہ کے نبی اس طرح ہنس کے نہیں ملتے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ غضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کو غصہ آیا، حتی احر وجہہ، یہاں تک کہ نبی کائنات کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے۔ فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، جو شخص یحبکم للہ ولرسولہ، جو اللہ اور رسول کے لیے تم سے محبت نہیں کرتا۔ آپ نے کہا ایھا الناس من آذانی امی فقد اذانی، جس نے میرے چچا کو تکلیف دی اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی۔ اور ارشاد فرمایا چچا تو باپ کی مانند ہوتا ہے، یہ تو میرا باپ ہے، اور اگر باپ اہل بیت میں سے نہیں تو اور کون اہل بیت میں سے ہو سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ سوچنے کی باتیں ہیں، دھوکہ دیا ہم کو۔ تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا مسلک کیا ہے، تیری سوچ کیا ہے، اور بغاوت بری زندگی تو دیکھو۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا، قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ محمد کی بیویوں، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک و مطہر بنا دیا جائے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جھولی میں لے کے کہا اللہ جہاں میری بیویوں کو مطہر بنانا ہے میری آل اولاد کو بھی بنا۔ جو آتا گیا محمد رسول اللہ اہل بیت کے نام پہ ان کو پکارتے رہے۔ میں نے اس لیے کیا کہ اللہ کے نبی نے بہت سارے صحابہ کو من اہل البیت کہا ہے، جیسے کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو کہا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، یعنی مقرب قریبی لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے کہا۔ اور اصل بیت کی ہمیں اہل بیت اصل ہمیں بھول گئے۔ اصل کون تھی؟ جن پہ آسمان سے جبریل آتا ہے اور اللہ کا سلام کہتا ہے۔ سیدہ طاہرہ بیٹھی ہوئی آ رہی ہیں، خدیجہ طاہرہ، ہاتھ میں سامان ہے کھانے پینے کا، جبریل آیا، کہا اللہ کے نبی خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں کھانے کا سامان ہے، فقرا علیہ السلام من ذبھہا و منی، اللہ کے رسول خدیجہ آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے بھی ان کو سلام کہو، میری طرف سے بھی سلام کہو۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس بیوی جس کو نبی کائنات محمد رسول اللہ پہ آنے والا جبریل اللہ کا سلام اور اپنا بھی سلام کہتا ہے، وہ مفضول ہے اور دوسرے لوگ افضل بن گئے اس سے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا دنیا میں اس دور میں جو مجھ سے پہلا تھا سب سے بہترین عورت مریم بنت عمران ہے، اور اس کے بعد آج سب سے بہترین خدیجہ بنت خویلد ہے، یعنی اللہ کے نبی کی بیوی۔ فرمایا مجھ سے پہلے تمام عورتوں میں بہترین افضل تر مریم بنت عمران تھی، اور اس کے بعد آج محمد کی بیوی خدیجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہی نہیں، سیدہ طاہرہ کہا کرتی تھی کہ مجھے بڑا رشک آتا تھا خدیجہ پہ، کہیں کسی پہ رشک نہیں آیا، کبھی کسی پہ کبھی نہیں رشک آیا، کہ اللہ کے نبی نے اتنا پیار دیا ہے کہ کوئی نظر ہی نہیں جاتا۔ کہتے ہیں سوائے خدیجہ کے ان پہ رشک آتا تھا، جب بھی اللہ کے نبی بات کرتے تو خدیجہ خدیجہ کرتے، جب کوئی بکری ذبح کرتے تو سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے گوشت۔ میں عرض کرتی اللہ کے نبی خدیجہ کے علاوہ عورت ہی کوئی نہیں؟ فرمایا نہیں عائشہ بہت عورتیں ہیں لیکن اس جیسی عورت کوئی نہیں۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے اتنی محبت اور پیار کیا کہ اس کو ترازو میں تولا نہیں جا سکتا، پیمانے سے ماپا نہیں جا سکتا۔
بدر کی لڑائی میں ابو لاس گرفتار ہوئے تو اللہ کے نبی نے کہا جو جو آدمی فدیہ دے گا وہ چلا جائے. لوگ فدیے بھیج رہے ہیں. اللہ کے نبی کی بیٹی کو بھی اطلاع پہنچی کہ تیرے بابا کہتے اپنے خاوند کو چھڑانا ہے تو فدیہ بھیجو. اس کے پاس کچھ نہیں. اپنے گلے سے ہار اتارا, ایک شخص کو دیا کہ جاؤ میرے آقا کو کہو یہی ہے, یہ لے لے اور میرے خاوند کو چھوڑ دیں. بابا کے پاس پیغامبر آیا, اس نے ہار محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا. سگلین کے تاجدار کی نگاہ ہار پہ پڑی تو محمد کریم کے آنکھوں سے آنسو گرے, موتیوں کی طرح گرتے ہیں. صحابہ پھڑک اٹھے. اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ آج میری بیٹی نے وہ ہار بطور فدیہ بھیجا ہے جو اس کی ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے میں ڈالا تھا. سعادہ تڑک کے کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنی آنسوؤں کو صاف کریں. ایک نہیں کروڑ قیدی چھوڑنے کو تیار ہے, محمد کی آنکھوں میں آنسو نہیں دے سکتے. یہ آنسو کس بنا پہ تھے؟ سیدہ خدیجہ کی بنا پہ کہ آج پھر خدیجہ یاد آ گئی. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سلوک تھا جو اس بات کا اظہار تھا کہ کائنات میں ان سے بڑھ کے افضل کوئی نہیں. صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی رحمت محمد رسول اللہ. جبریل آئے, اللہ کے نبی نے کہا عائشہ ھذا جبریل یقرئک السلام, جبریل تجھے سلام کہتا ہے. اور اللہ کے بندو ان سے بڑھ کے کائنات میں افضل کون ہو سکتا ہے؟ اصل اہل بیت کو نکال دیا اور جن کو محمد رسول اللہ کی دعا کے نتیجے میں ہم داخل سمجھتے ہیں ان کو ان سے بھی افضل بنا دیا. عام لوگوں کی بات نہیں, ایسے الو کے پٹھے ہر مسلک میں موجود ہیں, یہاں تک کہ اہل حدیثوں میں بھی موجود ہیں جن کو تباہ کر دیا ان کی محبت نے. محبت کے نام پہ اپنی عاقبت کو تباہ کر دیا اور ان کو افضل کہہ دیا جو صحابیات نہیں بلکہ ام المومنین کے سامنے مفضول تھے. لوگ اللہ کے نبی کو تحفہ بھیجتے, اور تحفہ کب بھیجتے؟ جب انہیں علم ہوتا کہ آج اللہ کے نبی عائشہ کے گھر ہیں, خوب تحفے تحائف جاتے. اللہ کے نبی کی بیویوں کو احساس ہوا, ہماری ماں کو, ام سلمہ کو کہا. ام سلمہ بڑی جہادیدہ ہماری ماں تھی, بڑی نطافت و لطافت والی, بڑی بہترین اور گفتگو کی ماہر. ام سلمہ کو دوسری بیویوں نے کہا کہ جاؤ نبی رحمت محمد رسول اللہ کے پاس, ان سے کہو کہ اللہ کے نبی لوگوں کو کہیں کہ میں جس گھر میں ہوں اگر تحفہ دینا ہو تو مجھے اسی گھر میں دیا کرو, یہ نہ انتظار کیا کرو کہ جس دن عائشہ کی باری ہوئی تب بھیجیں گے. ام سلمہ آئیں, آ کے عرض کیا اللہ کے نبی آپ کی بیویاں یہ کہتی ہیں. اللہ کے نبی نے منہ دوسری طرف کر لیا. حدیث میں پھر کہا, اللہ کے نبی خاموش رہے, پھر کہا, فرمایا ام سلمہ لا یوزینی فی عائشہ, عائشہ پہ تان کر کے محمد کو اذیت نہ دو. فرمایا اللہ کی قسم کسی بیوی کے بستر میں آسمان سے وحی نہیں آتی, عائشہ کے بستر میں آسمان سے وحی آتی. یہ تھے کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے اہل بیت اور افضل اہل بیت. تم کہاں بھولی بھٹی اور بھولی بسی گائیوں کی طرح چلے پھرتے ہو؟ احساس نہیں تمہیں, ادراک نہیں تمہیں, خیال نہیں تمہیں. تم ایسے ظلم کا ارتکاب کرتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارے گریبانوں میں ان اہل بیت کا ہاتھ ہوگا. تم نے سوچا ہی نہیں کبھی. اور یہ تمام اہل بیت ہیں. یہ کہو کہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی افراد خانہ تھے لیکن یہ مفضول تھے. ان سے افضل اللہ کے نبی کی بیٹیاں اور ان کی اولاد, اور سب سے اہل بیت میں افضل محمد رسول اللہ کی بیویاں. یہی تھا جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود تھا اور یہی پیغام تھا قرآن میں اللہ کا جو ہم تک پہنچا. اگر اس کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے, راہ دوسرا اختیار کر لیا تو قیامت کو مجرم بنیں گے. اس جرم کے ارتکاب کے بعد توبہ لازمی ہے, سب کو توبہ کرنی چاہیے اور ان اہل بیت کو محمد رسول اللہ کے اہل بیت سمجھنا چاہیے, تصور کرنا چاہیے, ورنہ کل قیامت کو تیار رہنا چاہیے اس گریبان میں ہاتھ کے لیے جو ہاتھ ان تمام اہل بیت کا ہوگا جن کو ہم نے نکال دیا اور محمد رسول اللہ کی بیویوں کو افضلیت سے اتار دیا. اللہ کے بندو ایمان تب شامل اور مکمل ہے
جب ہماری تصورات محمد رسول اللہ کے فرمانے کے مطابق اور تعلیم کے مطابق ہیں، وگرنہ کوئی بات نہیں۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔